بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے فرعون اور اس کی فرعونیت۔ میرے چینل کو آپ لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور کمنٹس بھی کرتے ہیں، مگر کمنٹس اتنے نہیں آتے ہیں جتنی مجھے توقع تھی، کیونکہ یہ کوئی گانے کی ویڈیو تو ہے ہی نہیں، نہ کسی ناچ گانے کی ویڈیو ہے، یہ ایک صرف اور صرف اسلامی ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بناتا ہوں۔ زیادہ تر کوشش یہ کرتا ہوں، کچھ دنوں سے میں نے سیاست پہ بھی ویڈیو بنائی ہے، ایک دو، اور نوک پلک سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج کا عنوان ہے فرعون اور اس کی فرعونیت۔ فرعون کا کسی شخص کا نام نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے زیادہ تر میں یہ بیان کرتا ہوں۔ جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو نوجوان نہیں جانتے ہیں، جو نسل نہیں جانتی ان کو بتا دوں، فرعون کوئی نام نہیں ہے۔ مصر کے جو بھی بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہے فرعون، اسی سے فرعونیت نکلا ہے، فرعون سے۔ بالکل اسی طریقے سے چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، خے الف قاف الف نون خاقان کہا جاتا تھا۔ روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر۔ روم کے بادشاہ کو قیصر۔ روس کے بادشاہ کو زار کہا جاتا تھا، زے الف رے، زار، زار آف رشیا، جو ٹی سے لکھا جاتا ہے، ٹی سائلنٹ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایران کے بادشاہ کو کسرا، کاف سین رے یہ اور رے پہ کھڑا الف، کسرا، یہ سب کہا جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے جو بادشاہ چلے آ رہے تھے، رشیا کا، روس کا، مصر کا، چین کا، روم کا، یہ سب جو ہے یہ ان کے بادشاہوں کے لقب تھے۔ اسی طرح مصر کے جو بادشاہ گزرے ہیں جتنے بھی، ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آدم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ بات نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امام فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کون سے آدم کے بارے میں بتاؤں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، کون سے آدم کے بارے میں بتاؤں؟ یہ بالکل الگ ایک عنوان ہے جس کے اوپر اگر مجھے انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ آدم کے بارے میں بتائیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کون سے والے آدم کے بارے میں بتاؤں؟ تو آدم بھی بہت آئے ہیں کیا؟ یہ ایک الگ سوال ہے۔ فرعون اور اس کی فرعونیت۔ فرعون مصر کے اس بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو جاہ و جلال میں، دولت میں، لشکر میں، ہتھیاروں میں، اقتدار میں بہت ہائی پوسٹ پہ بیٹھتا تھا، اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون، ایک فرعون گزرا، دو فرعون گزرا، تین فرعون گزرے، اسی طرح فرعون آتے گئے اور جاتے گئے، آتے گئے اور جاتے گئے۔ ایک وہ دور آ گیا کہ جب یہ فرعون کو پتا چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی پیغمبر، رسول آئے گا جو مجھے ختم کرے گا، میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس فرعون نے 70,000 بچیوں کا نہیں، بچوں کا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا۔ مگر واہ رے اللہ تعالیٰ کی شان اعلیٰ، بہترین اللہ تعالیٰ کی، اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چالیں چلنے والا ہے۔ صرف چال لفظ برا ہے، چالیں لفظ برا ہے،
बेहतरीन चालें चलने वाला है। तुम कुछ सोचते हो, अल्लाह कुछ सोचता है। तुम कोई तदबीर करते हो, अल्लाह कोई तदबीर करता है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, बेहतर नहीं। इसी तरह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो बेहतरीन चालें चलने वाला है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पे वही की कि इस बच्चे को संदूक में रखें और समंदर बुर्द कर दें, दरिया बुर्द कर दें। पानी के ऊपर वो एक ऐसा उसको बॉक्स में रख के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उसको, इतना अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको यकीन कामिल था कि जो आपको हुक्म हुआ था वो आपने अंजाम दिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने। और उनको दरिया के किनारे लाकर एक संदूक में रख दिया और संदूक दरिया में बह रहा था। तारीख बताती है कि अगर दरिया का रुख, पानी का रुख सीधे हाथ की तरफ था तो संदूक उल्टे हाथ की तरफ जा रहा था। वाह रे वाह, शान खुदाबंदी अली आला, क्या कहना है। और फिर ये पहुंचता है फिरौन के महल के करीब, और पूरा वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है। और फिर उनको हमने उनकी माँ से मिला दिया। मासूम नबी को गैर मासूम खातून दूध नहीं पिला सकती है, ये याद रखिएगा। मासूम नबी को मासूम नबी की माँ या वो जो मासूमा हो वो दूध पिला सकती है, गैर मासूम दूध नहीं पी सकता, पी ही नहीं सकता किसी कीमत पे भी। तो हमने उनको उनकी माँ से मिला दिया। किसको? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से मिला दिया उनको। 70,000 बच्चों का कत्लेआम किया था फिरौन ने। अब आप ये कहेंगे कि जब फिरौन आ रहे थे और सब जो थे, और एक बात आपको और बता दूं, कुरान पाक में आयत मौजूद है। अगर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उस आयत का रेफरेंस या निशान नंबर मांगेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जब मैं क्लिप बना रहा हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो अल्फाज बोल रहा हूं उसको मैंने पढ़ा है। जब पढ़ा है तो मैं आपको मांगने पर पेश कर दूंगा। कि फिरौन तो मुसरफीन में से था, असराफ करने वालों में से था। फिरौन और असराफ करने वाला, ये क्या मतलब हुआ? वो तो था ही मुसरफीन में से। मुसरफीन जो असराफ करते हो। फिरौन ने क्या असराफ किया था? हमने उसको ताकत दी, हमने उसको दौलत दी, हमने उसको सेहत दी, हमने उसको हथियार दिए, फौज दी, उसको हुकूमत दी, उसको तख्त ताज दिया। बजाय नेक जगह पे इस्तेमाल करने के गलत जगह पे उसने इस्तेमाल किया। गलत जगह पे नेक चीजों का इस्तेमाल करना, गलत जगह पे, ये असराफ में आता है। असराफ में आता है। सही चीज का सही जगह पे इस्तेमाल ये अदल है। और जो चीज सही हो और अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई हो, उसको मनफी जगह इस्तेमाल किया जाए, उस ताकत को, उस हथियार को, उस फौज को, उस हुकूमत को, उस तख्त को, उस्ताद को, तो वो असराफ के जुमरे में आएगा। इसलिए फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने कहा वो तो था ही मुसरफीन में से था, असराफ करने वालों में से था। फिरौनियत, बाप रे बाप। मिस्र का बादशाह फिरौन आते गए, अल्लाह ने ढील दी, छोड़ता गया। फिर वो फिरौन आ गया जो मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, जिसमें 3 मनफी शख्सियतें, 3 मुस्बत शख्सियतें। मनफी शख्सियत हजरत आसिया जो ज़ौजा थी हजरत आसिया जो ज़ौजा थी फिरौन की, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो 3 मुस्बत शख्सियतें, मूसा अलैहिस्सलाम, उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम और जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा जो फिरौन की अहलिया ज़ौजा थी। ये 3 मुस्बत शख्सियतें थी। 3 मनफी कौन सी थी? फिरौन, हारून, हामान। ये 3 उस वक्त की नेगेटिव शख्सियतें थी। उन तीनों का बदतरीन अंजाम दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वो शख्स
جو اپنے محکمے میں ہے، اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں نا یار تمہارے اندر تو بڑی فرعونیت ہے، اردو میں عام جملے میں استعمال ہوتا ہے، بھائی تم تو بہت ہی فرعونیت دکھا رہے ہو، الحاج ہو، 100-200 سے زیادہ حج کیے ہوئے تم نے، نماز شب پڑھتے ہو تم، رجب شعبان رمضان کے تینوں مہینوں کے روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اتنے حج کیے ہیں تم نے، اتنے لاتعداد رمضان میں عمرے کیے ہیں تم نے، زکوٰۃ دی ہے، اتنی عبادتیں کر ڈالی، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے تم نے نمازیں پڑھ لی ہیں، مگر تمہارے اندر اگر فرعونیت ہے تو تم نسل فرعون میں سے ہو، نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے نہیں ہو۔ ایک چھوٹا سا حجرہ ہے جہاں ایک بڑی پوسٹ کا آفیسر مینیجر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آنے والے کو، اپنے امپلائی کو بیٹھنے تک کے لیے کرسی پہ نہ کہے، اس سے بڑی فرعونیت کیا ہوگی؟ ایک آدمی کسی محکمے میں جائے، محکمے والا اس سے صحیح طریقے سے بات نہ کرے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرے اور سمجھے کہ اس وقت تو اس کی گوٹ میرے ادھر پھنسی، آ کے میرے پاس پھنسی ہے اس کی گوٹ اور اس کو کام تو کروانا ہے، رشوتیں بھی دی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، باقاعدہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی روزہ نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، مگر سود کا کاروبار بھی نہیں چھوڑتے ہیں، سود کا کاروبار بھی عروج پہ کرتے ہیں، سود بھی دن رات سود کے کاروبار میں مصروف ہیں، نماز بھی کثرت سے پڑھتے ہیں، روزے بھی کثرت سے رکھتے ہیں۔ اللہ کو یہ عبادت پسند نہیں ہے، وہ کہتا ہے دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر محکمے میں، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی محکمہ ہو، سرکاری یا غیر سرکاری، جس میں بیٹھنے والا اپنے آپ کو اس شان و شوکت سے بٹھائے، جیسے یہ انداز ہے، جس کے اندر اکڑ ہو، جس کے اندر رعونت ہو، جس کے اندر تکبر ہو، جس کے اندر دوسرے کو حقیر جاننا ہو، جس کے اندر میں ہو، یہ میں نے انسان کو ڈبو دیا، بس میں ہی سب کچھ ہوں۔ ابلیس کو گمراہ میں نے کیا تھا، میں افضل ہوں، معاذ اللہ، آدم کمتر ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ کس نے بتایا ابلیس کو کہ آگ افضل ہوتی ہے اور مٹی کمتر ہوتی ہے؟ مٹی کو امانت دو تو ویسے ہی واپس کر دیتی ہے، بلکہ اس سے کئی گنا تعداد میں واپس کرتی ہے۔ آگ میں جو امانت ڈالو گے وہ اس کو بھسم کر دے گی، جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو یہ میں نے گمراہ کیا تھا ابلیس کو، اور اس کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام، بی بی حوا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے ساتھ، یاد رکھیے گا کہ ابلیس کو بھی، عزازیل جس کا نام تھا، اس کو بھی جنت سے نکال دیا۔ رامگاہ ہو جا، نکل جا میری جنت سے، نکل جا ادھر سے، عرض سے، زمین پہ جا، اور تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ تو یہ فرعونیت جو ہے، یہ ایک لقب بن کے رہ گئی۔ آپ کے اندر جیسے جیسے عبادت بڑھتی چلی جائے، آپ کے اندر انکساری آنا چاہیے، جھکاؤ آنا چاہیے۔ چلیے عبادت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے، ویسے ویسے آپ یہ سمجھ لیں کہ قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے عالمی شہرت یافتہ ہمارے ملک کی نامی گرامی شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم آسودہ خاک ہو گئے ہیں۔ کل تک ہر چینل پہ نظر آ رہے تھے، ہر جگہ ان کا توتی بول رہا تھا، ہر جگہ ان کی خطابت بول رہی تھی، ہر جگہ ان کی نعت گوئی نشر کی جا رہی تھی۔ آج وہ آسودہ خاک ہیں۔ عبرت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر دن ہم قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر بجائے انکساری آنے کے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے، جتنے بوڑھے ہیں ان کا مزاج عرش معلیٰ پہ ہے، ان سے بات کیجئے تو آپ کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑیں گے۔ ان کو جبکہ یہ پتا ہے کہ اب زندگی کے چند سال، چند مہینے، چند لمحے باقی ہیں،
قبر میں اترنا ہے، زمین کے تلے جن کو جانا ہے ایک دن، زمین کے تلے جن کو جانا ہے ایک دن، اس سر کو کیوں آسماں کھینچتے ہیں۔ یہ تو فرعون کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا بن بیٹھا تھا، اور اس نے بہت بڑا مینار بنوایا، اور مینار بنا کے اس پہ چڑھ کے دیکھنے لگا کہ میں ذرا دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب خدا کدھر ہے۔ تو جب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ہی خدا ہو، تو پھر کس خدا کو ڈھونڈ رہے ہو، تم کس خدا کو تلاش کر رہے ہو؟ تو میں یہی کہوں گا، مجھ سمیت ہر خاص و عام کو یہی پیغام ہے، اپنے اندر نرم گوشہ پیدا کریں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، نرمی سے جواب دیں۔ وقت بہت کم ہے، سفر بڑا طویل ہے، زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے قبر کا، عالم برزخ کا، اور نہ ختم ہونے والے لامتناہی لمحات کا، جس میں کوئی نیند کی ٹکیا گولی کام نہیں آئے گی۔ ابھی بھی ہمیں وقت اللہ نے دیا ہے، وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے۔ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، چاہے حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف، کرسی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرسی رکھ کے آیت الکرسی بتا دیا، وسع کرسی السماوات والارض، میری ہی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، میری بادشاہت ہے، میری بادشاہت۔ آج کل کس نے دیکھی ہے؟ ایک سانس آئی دوسری کا پتہ نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ مگر فرعونیت، فرعون جو خدا بن بیٹھا تھا، پھٹنا چاہیے تھا زمین کو کہ وہ اس میں غرق ہو جاتا۔ فرعون دو حصہ ہوئی دریائے نیل، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا عصا ڈال دیجئے دریائے نیل میں، وہ پانی دو سمت میں بڑھ گیا، راستہ بنا، موسیٰ علیہ السلام اور لشکری جتنے تھے پار ہو گئے۔ جیسے ہی فرعون اس کا لشکر گیا، وہ پانی مل گیا، اس نے استغفار کیا۔ آیت موجود ہے قرآن میں، پڑھ لیجیے گا۔ تمہارے جسم کو ہم نے محفوظ کیا آنے والوں کے لیے، عبرت کے لیے، مگر تمہاری روح جہنم کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چھوٹی سی کوشش تھی، مجھے بتائیے گا اس پہ کمنٹس دے کے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔